السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ کرونا وبا کے دوران فیس کی عدم ادائیگی پر بچوں کو سزا دینے یا نام کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، اماراتی اسکولوں کو خبردار کر دیا گیا۔ دبئی میں پاکستانی گینگ نے بھارتی بزنس مین کو دن دہاڑے لوٹ لیا۔ 7 ملزمان نے چاقو کی نوک پر بھارتی بزنس مین کو دھمکا کر تقریباً 3 لاکھ درہم کی نقدی لوٹ لی۔ شارجہ میں انتہائی سستی رہائش گاہیں کہاں پر دستیاب ہیں، شاندار تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ابوظہبی کا ایک اور اعزاز، دنیا کی سب سے بڑی شمسی توانائی سے چلنے والی کار پارکنگ کو شہریوں کے لیے کھول دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا نے پھر ڈیرے ڈال لیے، 1968 نئے کیسز رپورٹ، 4 اموات نے ہوش اڑا دیے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دبئی میں پاکستانی گینگ نے بھارتی بزنس مین کو دن دہاڑے لوٹ لیا۔ 7 ملزمان نے چاقو کی نوک پر بھارتی بزنس مین کو دھمکا کر تقریباً 3 لاکھ درہم کی نقدی لوٹ لی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ نے بتایا کہ مارچ 2021 میں 44 سالہ بھارتی بزنس مین علاقہ نائف میں اپنے دفتر میں تھا جب پاکستانی گینگ نے اس پر حملہ کر کے چاقو کی نوک پر 2,91,000 درہم کی نقدی رقم لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ بھارتی بزنس مین نے پولیس کو بتایا، میں اپنے دفتر میں موجود تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو 2 پاکستانیوں نے مجھے اندر کو دھکا دیا، جس کے بعد اس گینگ کے سارے کارندے میرے دفتر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان میں سے ایک ڈاکو کے پاس چاقو تھا، جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گیا اور مدد کے لیے چیخ و پکار بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ پر اور ہاتھوں پر ٹیپ باندھ دی اور مجھ سے سیف کی چابیاں چھیننے کے بعد اس میں موجود تمام رقم چھین کر فرار ہو گئے، جس کی مالیت 2,91,000 درہم تھی۔ میں کافی دیر تک اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ہاتھوں پر بندھی ٹیپ سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور فوری طور پر دبئی پولیس کال کی۔ 1 ہفتے کے بعد پولیس نے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کی میں نے شناخت کر لی۔ ان ملزمان سے چرائی گئی رقم بھی بازیاب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 7 ملزمان نے بھارتی بزنس مین کو چاقو سے ڈرا کر اس کی رقم لوٹنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس مقدمے کا فیصلہ 22 جون 2021 کو سنایا جائے گا۔ شارجہ میں انتہائی سستی رہائش گاہیں کہاں پر دستیاب ہیں، شاندار تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 1 سال کے دوران رہائش گاہوں کے کرایوں میں کمی آ گئی ہے، جس کی بڑی وجہ ڈیمانڈ میں کمی اور سپلائی میں اضافہ ہے، کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو کر اپنے ممالک کو لوٹ چکے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید میں بھی کچھ عرصے کے لیے کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کرایوں میں اضافے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اگرچہ دبئی، ابوظہبی میں معاشی صورتحال میں بہتری کے بعد کرایوں میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تاہم ابھی بھی کچھ علاقوں میں کرائے کم ہیں۔ اسی طرح شارجہ میں بھی سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران رہائش گاہوں کے کرایوں میں 3.11% کمی ہو گئی ہے۔ شارجہ میں ایسٹیکو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اکثر مقامات پر رہائش گاہوں کے کرائے 13% تک کم ہو گئے ہیں۔ خصوصاً دبئی کے قریب واقع علاقوں مثلاً النہدہ اور رولا میں بھی کرایوں میں خاصی کمی ہوئی ہے۔ شارجہ میں اس وقت سب سے کم کرائے البلطینہ کے علاقے میں ہیں، جہاں اس وقت اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سالانہ 9,000 کرائے پر دستیاب ہے، جو کہ 1 ماہ کے حساب سے 750 درہم بنتے ہیں۔ کرونا وبا کے دوران فیس کی عدم ادائیگی پر بچوں کو سزا دینے یا نام کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، اماراتی اسکولوں کو خبردار کر دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا وبا کے دوران لاکھوں افراد کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور لاکھوں ایسے ہیں جن کی تنخواہیں گھٹا دی گئی ہیں، جبکہ بہت سے اپنا کاروبار کرنے والوں کی آمدنی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اماراتی ریاست میں حکومت نے نجی اسکولز کو اہم وارننگ جاری کر دی ہے۔ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی SPEA کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریاست بھر میں کسی نجی اسکول کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کورونا وبا کے دوران کسی اسٹوڈنٹ کی فیس کی عدم ادائیگی پر اسے امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ ایسا اقدام کرنے والے اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ کورونا وبا کے دوران لوگوں کی معاشی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ SPEA کے ڈائریکٹر علی الحسینی نے بتایا کہ تمام اسکولز کو جاری کردہ ہدایات اور پروسیجرز پر عمل کرنا ہوگا اور کورونا وبا کے دوران معاشی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیسوں کی وصولی کے معاملے میں نرمی اور رعایت سے کام لینا ہوگا۔ SPEA کی جانب سے تعلیمی سال 2020 اور 21 کے دوران سرکولر نمبر 7 جاری کر کے تمام نجی اسکولز کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس سرکولر میں اسکول فیس کی دیر سے ادائیگی کے معاملات سے نمٹنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سرکولر میں اسکول انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ فیسوں کی عدم ادائیگی پر بچوں کو کچھ کہنے یا سزا دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں بچوں کے والدین یا سرپرستوں سے ہی رابطہ کرنا ہوگا اور انہیں اسکول فیس بر وقت ادا کرنے کے حوالے سے یاد دہانی کرانا ہوگی۔ ابوظہبی کا ایک اور اعزاز، دنیا کی سب سے بڑی شمسی توانائی سے چلنے والی کار پارکنگ کو شہریوں کے لیے کھول دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ایئرپورٹس کی جانب سے لمبی ترین شمسی توانائی سے چلنے والی کار پارکنگ کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بدولت سالانہ 5300 ٹن تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج روکا جا سکے گا۔ 3 میگا واٹ کا سولر فوٹو وولٹینک PV منصوبہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیانی ٹرمینل کی کار پارکنگ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جگہ گاڑی تھوڑے عرصے کے لیے پارک کرنے کی اجازت ہے۔ پارکنگ کے شیڈ میں 7542 سولر پینلز نصب کیے گئے ہیں۔ اس پارکنگ سے پیدا کی جانے والی توانائی کو کار پارکنگ کی سہولت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کو گرڈ اسٹیشن سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ضرورت سے زیادہ پیداوار کو ایئرپورٹ کے دیگر حصوں میں استعمال کیا جائے گا۔ شریف الہاشمی ابوظہبی ایئرپورٹس پر CEO کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مڈ فیلڈ ٹرمینل کے ڈیزائن اور تعمیرات میں مرکزی انتظامیہ کی جانب سے خالص ترقی دیکھی گئی ہے۔ ڈبل گلیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر روشنی اور ماحولیاتی کنٹرول کو ترقی دینے کے لیے اسمارٹ اور پائیدار انتخاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت بجلی کے استعمال میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا نے پھر ڈیرے ڈال لیے، 1968 نئے کیسز رپورٹ، 4 اموات نے ہوش اڑا دیے۔ تفصیلات کے مطابق UAE کی وزارت صحت کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق مملکت میں 1968 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 1954 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران 4 مزید ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ مملکت میں ہونے والے 2,15,689 نئے ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 1 جون تک جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں اب تک 5,72,804 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,52,479 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ابھی تک امارات میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1,684 ہے۔ اماراتی وزارت صحت ویکسینیشن مہم کو مزید بڑھا رہی ہے، جس کے لیے مملکت میں موجود تمام 12 سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے فائزر بایوٹیک ویکسین کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سائنو فارم ویکسین کی بوسٹر خوراک بھی لگانی شروع کر دی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک 6 ماہ قبل لی تھی، وہ بوسٹر خوراک لگوانے کے اہل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔